بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون الى آخر الآیات۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز بچوں، سورہ یاسین کی تفسیر اور مختصر وضاحت کے درس کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی چند آیتیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہاں سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم نے آپ نے اس سے پہلے کے درس میں وہ آیتیں پڑھی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجاء رجل من اقصى المدینة رجل یسعى، دور سے، شہر کے اخیر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور اس کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے اس شخص نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تائید میں، تقویت میں بات کی اور قوم کے لوگوں کو ایمان لانے کی تلقین کی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اس نیک آدمی نے، اس صالح شخص نے آ کر کے رسولوں سے ملاقات کی اور رسولوں سے بات چیت کی کہ آپ کون ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں اور ہمارا کوئی مقصد مادی یا دنیاوی نہیں ہے، ہم کوئی آپ لوگوں سے اجرت، مزدوری، کوئی دولت، روپے، پیسے یا اس طرح سے حکومت، ایسی کوئی لالچ ہماری نہیں ہے، ہم بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغامبر ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، شرک سے، بت پرستی سے آزاد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایمان لایا اور اس کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے لگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہم نے وہ بات آخری جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے، بما غفر لی ربی، اس وجہ کو، اس سبب کو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، مجھے معاف فرما دیا، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معززین میں شامل فرما دیا۔ مکرمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم پانے والے، نوازش پانے والے، عزت افزائی پانے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور اللہ عز و جل کی نوازشات حاصل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شامل فرما دی۔ اس آدمی کا نام جو تھا، جس کا تذکرہ ہم نے شروع میں نہیں کیا، اس آدمی کے نام کے بارے میں مفسرین نے جو بات نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ شخص کا نام حبیب تھا، حبیب نامی شخص، اور یا تو یہ نجار تھا، بڑھئی نجار، حبیب نجار کے نام سے اس نیک شخص کو جانا جاتا تھا، یا حبیب قصار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ قصار بال کاٹنے والا، قصر کرنے والے، بال کاٹنے والا، جس کو ہم نائی کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ بہرحال تو حبیب نجار یا حبیب قصار نامی اس شخص نے، اس صالح اور مومن شخص نے آ کر کے قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ وفات کے بعد بھی آپ دیکھیں اس نے کیا کہا، اے کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم پڑتا کہ میری بخشش اللہ نے کس چیز سے فرما دی، کس بنیاد پر اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، داخل کرنے کا، داخل ہونے کا حکم دیا، اور مجھے اللہ نے عزت والوں میں شامل فرما دیا۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا۔
تو یہ اصل میں ایک داعی کی تڑپ ہوتی ہے، ایک داعی کی تڑپ ہے، لالچ، کاش ہمارے بھائی یہ جہنم کی آگ سے بچ جاتے، شرک و کفر سے توبہ کر لیتے۔ تو انبیاء اور رسول علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اور ان کے سچے دعات، ان کے سچے وارثین جو ہوتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر 2 جگہوں پر تو صراحت سے یہ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ، شاید آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے، شاید آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ یہ اللہ نے 2 بار فرمایا، کس بنیاد پر؟ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اس بنیاد پر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یعنی قوم کے ایمان لانے کے بارے میں اتنی فکر مندی کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ جان ہلاک کر لیں گے بے چینی میں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يَكُونُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ہے نا؟ اگر یہ لوگ اس قرآن کریم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بے چین ہو کر کے اپنی جان ہلاک کر دیں۔ تو اصل میں یہ تڑپ ہے، یہ لگن ہے۔ ایک سچا اور مخلص داعی جو ہوتا ہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اور یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خادم، وہ یہودی بچہ بیمار ہوا، بستر مرگ پر چلا گیا، آپ کو پتہ چلا غیر حاضری کی وجہ کیا ہے، آپ پہنچے عیادت کرنے کے لیے، آپ نے عیادت کی، اور عیادت کرنے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ شاید اس میں کہیں اس کی موت نہ ہو جائے، تو آپ نے اسے دعوت توحید صریح لفظوں میں پیش کی، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ اے بچے کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان لے آؤ۔ بچہ بیمار ہے، ایک بار اپنی باپ کو دیکھتا ہے، ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے، یہ تجسس کی نگاہ، سوالیہ نگاہیں، باپ کیا کہتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ بالآخر باپ نے کہہ دیا اطع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو، یعنی ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے مارے خوشی کہ آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے سبب، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ آج جو توحید و سنت کے داعیان، علماء اہل حدیث، دعات، جو امت کو شرک سے آگاہ کر رہے ہیں، شرک سے بچانے کے لیے شرک کی مذمت اور اس کی وعیدیں بیان کر رہے ہیں، اور شرک کرنے کے لیے جن کو لایا جاتا ہے بیچ میں، جو غیر اللہ ہیں، جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کی بے کسی، بے بسی، ان کی کمزوری، ان کی حقارت، ان کی محتاجگی جو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ دیوی دیوتا یا سورج چاند ستارے کیا کر سکتے ہیں، یہ قبر میں رہنے والا، یہ حجر، یہ شجر، یہ کیا کر سکتے ہیں، کسی کے کیا کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی، یہ ہماری بہن، یہ ہمارا نوجوان شرک میں مبتلا ہے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف آ جائے، قبر پرستی چھوڑ دے، اولیاء صالحین کی قبروں پر، ان کے آستانوں پر سر ٹیکنے سے توبہ کر لے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے سے تائب ہو جائے۔ یہ جو تڑپ ہے میرے بھائیو، تڑپ اسی لیے ہے، اسی لیے یہ تڑپ ہے کہ ہمارا بھائی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی، انا آخذ بحجوزکم عن النار وانتم تقتحمون فیہا، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ جہنم میں مت کودو،
آگ میں مت کودو، لیکن تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم مانتے نہیں ہو، زبردستی کود رہے ہو، یعنی شرک میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تو آج جو توحید و سنت کے یہ علماء اہل حدیث، دعات اہل حدیث، فضلاء، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جو اس کے لیے جو بھی کوششیں کر رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی جذبہ ہے کہ کاش یہ لوگ توبہ کر کے اللہ کی خالص توحید اور خالص عبادت کی راہ پر آ جائے، عبادت کا ایک ایک باریک سے باریک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیں۔ اسی مقصد سے، اسی جذبے سے کام ہو رہا ہے۔ کسی کو نفرت نہیں ہے۔ اگر آج کوئی شرک سے منع کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، قوم اس سے نفرت کرتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، افراد ان سے نفرت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی دشمن ہے وہ۔ اس سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے جو آپ کو صحیح عقیدے کی تعلیم دے، اس سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں آپ کا جو آپ کو بدعقیدگی سے نکالے اور صحیح عقیدے توحید اور سنت کی راہ پر لانے کی کوشش کرے۔ اسے گالیاں مت دو، اسے برا بھلا مت کہو، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ آپ کے ساتھ کوئی معمولی بھلائی کا کام کر دے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کوئی آپ کو دے رہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید ہے، اور سب سے بدترین گناہ شرک باللہ۔ آپ کو بدترین گناہ سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو دنیا کی سب سے بڑی نیکی، اور سب سے بڑی نیکی ہی نہیں، ساری نیکیوں کی جڑ، بنیاد، اگر وہ نیکی نہ ہو توحید کی تو کوئی نیکی کام بھی نہ آئے، نوٹ نہ کی جائے آپ کے نام عمل میں۔ اس توحید کی دعوت دے رہا ہے، اسے برا بھلا کہہ کے کچھ نہیں ملے گا، وہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اور جب ہم آپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کی ہمدردی کے بنیاد پر دیتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو ہے نا اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو یہ مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب النجار یا حبیب القصار، اس اللہ کے بندے نے کیا کہا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چلتا۔ اب جو کہ جنت کا پروانہ مل چکا ہے، مغفرت کا پروانہ اور کرم نوازی کا پروانہ مل چکا ہے، تو اب یہ خوشخبری ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ یہ نعمتیں، یہ جنت، یہ بشارت، یہ کیسے ملی ہے مجھے، انہیں معلوم پڑ جاتا، تاکہ وہ بھی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید پر آ جاتے، اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرتے، اور جہنم کی دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات پانے کا سامان کر لیتے۔ یہ ہے ان کے کہنے کا مقصد۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں آیت کریمہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس شخص کو قوم کے لوگوں نے مار ڈالا تھا، اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا، خود سے موت نہیں، اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اس کے بعد وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس کی قوم پر اس کے مرنے کے بعد کوئی لشکر، کوئی فوج آسمان سے نہیں اتاری، وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ اب یہاں سے اس قوم کے انجام کا تذکرہ چل رہا ہے، جس قوم کا، جس بستی کا واقعہ پیش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اس قوم کے لوگوں کا، اس بستی کے لوگوں کا حال کیا ہوا؟ بھئی شرک پر اڑے رہے، انبیاء کی توہین کی، ان کو مارنے کی دھمکی دی، ان کو بے عزت کیا، ان کی عیب جوئی کی، تانا لگایا ان کے اوپر، اور ایک نیک صالح آدمی قوم کا تھا، اسے مار ڈالا، قتل کر دیا، اسی شرک پر، بت پرستی پر اڑے رہے، ڈٹے رہے۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی قوم کے اوپر اس کے بعد کوئی آسمان سے کوئی لشکر، یعنی فرشتوں کی تعداد نہیں اتاری عذاب اتارنے کے لیے، عذاب نازل کرنے کے لیے، عذاب بھیجنے کے لیے ہم نے کوئی جند، لشکر، فوج ہم نے نہیں اتاری۔ وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے، یعنی ہمیں اتارنا بھی نہیں تھا، نہ ہم نے اتارا نہ ہمیں اتارنا تھا، اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی فوج آسمان سے اترے، یعنی فرشتے اترے اور اس قوم پر، اس بستی پر عذاب آئے، اس سے کہیں زیادہ یہ بستی کے لوگ کمزور تھے، حقیر تھے، معمولی تھے، بے بقات تھے۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اتارے، بھیجے عذاب کے لیے۔ بہت کمزور تھے، بہت معمولی تھے، بہت تھوڑے تھے، بہت ناکار، بہت جو ہے
وہ کیا کہتے ہیں بے وقات، اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی فوج اترے. کیا ہوا؟ ان کانت، ہوا کیا؟ عذاب کیسے آیا؟ ایک معمولی سی، کہتے ہیں نا چٹکیوں میں معمولی سی چیز اللہ کی طرف سے آ گئی. وہ کیا آ گیا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. وہ تو بس ایک صیحہ، صیحہ کسے کہتے ہیں؟ صاح یصیح کے معنی ہوتے ہیں چیخنا، زور سے آواز نکالنا. صیحہ کسے کہتے ہیں؟ بہت زور کی آواز، بہت زور کی آواز جو سب کو بیدار کر دے، الرٹ کر دے. اتنی تیز آواز ہو کہ کان سے ٹکرائے اور اندر دل میں پہنچے تو دل کو پھاڑ کے رکھ دے. دل کو کیا کرے؟ پھاڑ کے رکھ دے. آواز اتنی تیز ہو کہ سب کے اس ڈھانچے کے اندر، ہیکل کے اندر دل شق ہو جائے. اس طرح کا صیحہ. تو اللہ فرماتا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو صرف اور صرف ایک بہت زور کی چیخ تھی، بہت زور کی چیخ، آواز. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کہ اچانک یکا یک، یعنی ایک جھٹکے میں، ہم خامدون، وہ سب مر کے ٹھنڈے ہو گئے. خامدون کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں میتون حامدون، مر کے سب کے سب چت ہو گئے. خمود کسے کہتے ہیں؟ خامد. خامد آپ نے دیکھا، آگ جب جلائی جاتی ہے نا، لکڑی کے انبار لگائے جاتے ہیں، آگ لگائی جاتی ہے، تو جب آگ لگنا شروع ہوتی ہے تو تیزی سے لمبے لمبے شعلے اوپر اٹھتے ہیں. اس کے بعد اٹھتے 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 دھیرے 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 ساری لکڑی جب جل کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئلے کی سرخی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بھی دھیرے دھیرے مٹتے مٹتے، اس کے بعد آپ صبح ہونے کے بعد جب دیکھیں تو کیا حال ہوگا؟ وہ لکڑی جو بڑی بڑی تھی، لگائی گئی تھی جلنے کے لیے، سب جل کر کے، چت ہو کر کے، بجھ کر کے ختم، سب پڑے ہوئے. اسی کو کہتے ہیں خامدون. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خامدون. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. اچانک یکا یک، ایک جھٹکے میں ایک آواز آئی، اور سب جو بڑی بڑی باتیں، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہماری طرف سے بہت سخت دردناک عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، ہم تمہیں رجم کر دیں گے. لمبی لمبی باتیں کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے؟ ہاں. اللہ کے عذاب میں، اللہ کے عذاب میں ایک زور دار چیخ کے نتیجے میں پوری بستی ان کفر کرنے والوں کی، انبیاء علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے، اور ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی، رجم کی دھمکی دینے والے، سزا دینے والے، اس طرح کی بات کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. سب کے سب بجھ کر کے ختم ہو گئے. یہ انجام ہوا، اس بستی کا انجام ہوا. کس کی بستی تھی وہ بستی جس کو انطاکیہ کے نام سے یاد کیا گیا. ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہرحال انطاکیہ بتایا جاتا ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ اس کی مستند کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن کوئی بھی بستی ہو، انطاکیہ ہو یا غیر انطاکیہ ہو، اصل میں عبرت یہ ہے رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانا، رسولوں کا، اور آنا، انہیں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اور اس کی دعوت پیش کرنا اور قوم کے سامنے رکھنا، اور قوم کا ماننا نہ ماننا، اور اس کے بعد اس کا انجام. یہ ہے اصل میں عبرت کی بات، نصیحت کی بات. اللہ کا کلام ہے، واقعہ سچا ہے، گرچہ اس کا نام ہمیں بستی کا نام صحیح معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے بعد دیکھیں، یہاں تک جو آیت نمبر 29 تک ہے، یہاں تک وہ اس بستی کا واقعہ ہے جو اللہ نے فرمایا نا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ کے سامنے اس بستی والوں کا واقعہ بیان کیجئے جن کے پاس رسول آئے تھے. وہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے، اور یہاں 29 پر یہ واقعہ کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ختم ہوا ہے. اب اس کے پہلے جو آیتیں چل رہی تھیں، ان آیتوں کے بعد یہ واقعہ، یہ آیتیں آگے جڑتی ہیں اس واقعے کے بعد. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ہائے افسوس، ہائے افسوس، حسرت، ندامت، افسوس، علی العباد، بندوں پر،
بندوں کے لیے کتنی حسرت کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی ندامت کی بات ہے۔ آخر یہ کتنی ندامت کی بات، افسوس کی بات، شرمندگی کی بات ہے۔ مَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ابھی حسرت کی بات ہے کہ نہیں، حسرت کی بات ہے۔ وَكَذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حسرات علیہم، حسرات علیہم، ہاں جو کچھ کردار ہے وہ حسرت کا کردار ہے، حسرت کا کردار۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندوں پر کس قدر حسرت ہے بندوں پر، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے، اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو یہ بندے کیا کرتے ہیں، اس کا استہزاء کرنے لگتے ہیں، اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں، کھلی اڑاتے ہیں، اس کی تمسخر اڑاتے ہیں، ان کی رسول کی بات، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت، اللہ کی طرف سے نذارت لے کر کے آیا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے، اس پر کان نہیں دھرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، یستہزئون، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہاں پر ما یاتہم من رسول، رسول کوئی بھی رسول، من آیا، من کو کیا کہتے ہیں یہ اصل میں اسی کی تاکید کرنے کے لیے آیا ہوا، رسول نکرہ ہے گرامر قواعد کے حساب سے عربی، اور من اس کو کہتے ہیں زائدہ تاکیدیہ۔ ما یاتہم رسول، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا ہے مگر یہ قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ تو یہ من تاکید کر رہا ہے کہ کوئی بھی رسول، ہر رسول کا یہی معاملہ ہے، کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑائیں قوم کے لوگ، ٹٹھا نہ اڑائیں، کھلی نہ اڑائیں، اس کے بارے میں بیجا باتیں نہ کہیں، گالیاں نہ دیں، اسے مختلف طعن و تشنیع سے نہ نوازیں، اسے قتل کرنے کی دھمکی نہ دیں، قتل نہ کر دیں۔ ایسے واقعات بھی پیش آئیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، بنی اسرائیل نے نہ جانے کتنے نبیوں کو اپنے قتل تک کر دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا، یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، مشرکین قریش، جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور پھر وہاں سے پوری دنیا، جو بھی دنیا قیامت تک کی دنیا جو بھی ہے، ان سب کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت عام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ دیکھا، اب یہ لوگ جو رسولوں کو مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے، ان کی باتیں نہیں مانتے تھے، نبوت اور رسالت کی تکذیب کر جھٹلاتے تھے، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ ارے رسول بھی اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں ایک سے زائد جگہوں پر کیا ہے، کس قدر نادانی ہے، بیوقوفی ہے، حماقت ہے، بدعقلی ہے۔ یہ دیکھو، کہتے ہیں کہ اگر کوئی رسول ہمارے بیچ میں فرشتوں میں سے آتا تب تو بات سمجھ میں آتی کہ فرشتہ اللہ نے بھیجا ہمارے بیچ میں رسول بنا کر، اب ہم انسان ہیں، ہمارے ہی جیسا انسان بن کر رسول بن کے آ رہا ہے۔ یہ کیسے مان لیں کہ ہمارے ہی جیسا انسان ہے اور رسول ہے، یہ ہماری عقل میں بات نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے نادان ہو تم جب انسان ہو تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہونا زیادہ مناسب ہے یا انسانوں کو سمجھانے کے لیے فرشتہ ہونا زیادہ مناسب ہے؟ بھلا بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ آپ سوچئے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں رسول بھیجا اس قوم کی زبان میں رسول بھیجا۔ انسان تو ہے ہی، رسول کون ہے؟ انسان ہے۔ انسانوں کو سمجھانا ہے تو انسان رسول رہے گا، تو ان کے بیچ میں آئے گا، مانوس ہوگا، بولے گا، سمجھے گا، مزاج جانے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو بالکل مناسب سی بات ہے، عین انصاف ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ،
ہم نے جو بھی رسول بھیجا، جس کسی قوم میں رسول بنا کر کے بھیجا، اسی قوم کی زبان میں رسول بنا کر کے بھیجا۔ زبان دوسری رہے گی تو کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ زبان یار من ترکی و من ترکی نبی دان، میرے دوست کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی جانتا ہی نہیں۔ جب زبان نہیں معلوم ہوگی تو نصیحت کیسے ہوگی میرے بھائی؟ عرب کے لوگوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے، اب اگر عربوں کے بیچ میں عجمی بھیجا جاتا تو اللہ اکبر، یہ کس قدر حکیمانہ بات ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، حکیم الحکیم، اور حکیم کی کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ بہرحال کیا کہا یہاں پر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کرتے فرماتا ہے عَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اپنے سے پہلے، کیا ان لوگوں نے اپنے سے پہلے نہیں دیکھا من القرون، امتوں کو، قوموں کو، بستیوں کو، رسولوں کی امتوں کو، رسولوں کی قوموں کو، بہت ساری بستیوں کو۔ قرون کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ القرون قرن کی جمع ہے، بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، یہاں پر کس معنی میں ہے؟ امت من الامم، قوم من الاقوام، نبیوں کی، رسولوں کی قومیں، رسولوں کی، نبیوں کی امتیں۔ اللہ فرماتا ہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کم اہلکنا قبلہم من القرون، بہت ساری بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ کم دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک کم استفہامیہ ہوتا ہے، ایک کم خبریہ ہوتا ہے۔ کم سوال کے معنی میں، کتنی بستیوں، کتنے کے معنی میں، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے، بہت زیادہ کے معنی میں۔ تو یہ کم زیادہ کے معنی والا ہے۔ اب اس کے گرامر اور قواعد کا مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں داخل ہونا چاہتا۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کن لوگوں نے؟ یہ مکے والوں نے، مشرکین جو شرک کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کیا من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ ہم نے بہت ساری بستیوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا ہے اور وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ انہم الیہم لا یرجعون، اور ان کا معاملہ ہے کہ وہ واپس لوٹ کے ان کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو عرب کے لوگوں، مشرکین مکہ، مشرکین قریش، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ بہت ساری بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے؟ یہ دیکھو انطاکیہ کی بستی کے لوگوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا کہ نہیں ہلاک کیا؟ ایک زور کی چیخ آئی، تیز آواز، اس آواز سے کان پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، سینہ شک ہو گیا، اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ہی مر کے ڈھیر ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، بجھ گئے۔ یہ مثال دی نا، سمجھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی یہ مثال پیش کیجیے۔ ایسا انجام ہوا تھا وہ انطاکیہ والوں کا، ہے نا۔ انطاکیہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عام طور پر مشہور یہی ہے وہب بن منبہ کی روایت کے مطابق، لیکن تحقیقی بات کیا ہے کہ کوئی دلیل مستند ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ بستی انطاکیہ ہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے؟ بہت ساری بستی، انہم الیہم لا یرجعون، یہ لوگ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے یا نہیں لوٹ رہے۔ بھلا بتاؤ، اتنی ساری بستیاں ہلاک ہو گئی، کوئی لوٹ کے آ رہا ہے؟ تباہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کتنی ساری قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، برباد کیا۔ قوم عاد ہلاک ہو گئی، قوم سمود ہلاک ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ قوم شعیب ہلاک ہو گئی، فرعون ہلاک ہو گیا، قارون ہلاک ہو گیا، ان کی بستیاں ہلاک ہو گئی، اور بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اصحاب الایکہ، اصحاب الرس، سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں؟ ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر یہ بھی رسولوں کی تکذیب کریں گے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں بھیجے گئے، اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، تکذیب کریں گے، شرک اور کفر اور بت پرستی میں مبتلا رہیں گے، اسے باز نہیں آئیں گے، تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو پچھلی بستیوں کا، قوموں کا انجام ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوٹ کے یہاں تو واپس نہیں آتے ہیں، نہ آئیں گے۔ کوئی جو ہلاک ہو رہا ہے، مر رہا ہے، واپس لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ سب کے سب، ان کل، ان نفی کے معنی میں، نہیں کے معنی میں،
لما الا کے معنی میں، ان کلن یعنی ما کلن الا، یعنی کوئی نہیں ہے مگر سب کیا ہوں گے، سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے، حاضر کیے جائیں گے، چاہے وہ پرانی پہلے سے پہلی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ساری کی ساری بستیاں، ساری کی ساری قومیں، آج تک قیامت کی صبح تک جتنی بستیاں بھی ہلاک ہو رہی ہیں، سب کے سب ساری کی ساری بستیوں کے لوگ، اور حتیٰ کہ سب کے سب ایمان والے، بے ایمان، سب کے سب جمیع لدینا محضرون، سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ سب کو میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، لیکن دنیا سے جانے والا لوٹ کر کے واپس نہیں آتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں مکے والے مشرکین کہ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے؟ جو ہلاک ہو جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا، یعنی تہس نہس ہو جاتا ہے، نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، نابودی ہو جاتی ہے۔ اور عبرت حاصل نہیں کیا اگر قوم مکہ نے، قوم قریش نے، اگر ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو انجام ان ساری بستیوں کا ہوا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ مضمون کمپلیٹ ہو گیا، آگے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ مضمون دوسرا ہے، تھوڑا سا اگلا جو مضمون آ رہا ہے، اس مضمون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری باتیں قوم کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ ہم نے جب پہلے والے درس میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ سورہ یاسین کے مضامین کیا ہیں، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ یہی مسئلہ سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا، کیا کہ مشرکین اور کفار جو ہیں یہ اپنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جس کو ہم بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اٹھایا جانا، اس کا انہیں یقین نہیں تھا، وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بوسیدہ ہڈیاں اور یہ مٹی میں مل گئے گوشت اور کیا نام ہے کھانے اور چمڑیاں اور خون کہاں سے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا؟ اور فرض کر لو پیدا بھی کرے گا تو مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر دوبارہ پیدا ہی کرنا تھا تو موت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ زندہ ہی رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ، مسلسل زندگی ہی رہتی۔ اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے، اس پر ہم آپ بات کر چکے ہیں، مختصر گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہے دوبارہ زندہ کرنے پر، بلکہ بہت زیادہ آسان ہے اللہ کے لیے، اور موت دینا، دوبارہ زندہ کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے، دوبارہ موت کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو وہ دنیا کی زندگی نہیں ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ یہ عمل کی دنیا ہے اور وہ حساب کا آخرت ہوگا، وہ حساب کا آخرت، یعنی آخرت میں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور حساب و کتاب کے لیے ہوگا، جزا کے لیے ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے ہوگا۔ اور یہ دنیاوی زندگی تو عمل کرنے کے لیے ہے، ابھی کوئی حساب کتاب نہیں، جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں۔ اسی بات کو حضرت عمر بن خطاب نے یا علی بن ابی طالب نے کہا تھا، فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ آج اس دنیاوی زندگی میں عمل ہے، حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، اور غدن کل یعنی آخرت میں حساب ولا عمل، حساب ہونا ہے، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج عمل کرنے کا موقع ہے، عمل کرو، حساب نہیں ہوگا یہاں، لیکن موت کے بعد دوبارہ جب زندہ کیے جاؤ گے تو حساب ہوگا، عمل کرنے کا ایک ذرہ موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ عمل کی دنیا نہیں ہو، عمل کی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو حساب و کتاب اور جزا اور جنت و جہنم کے فیصلے اور بدلے کی زندگی ہوگی۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ عمل کی زندگی ہے۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ دیکھیے کیسے سمجھا رہا، ایک تو اس کے اندر عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں زمین سے پودے اگا کر کے تمہارے کھانے پینے کا انتظام، خوراک کا انتظام، میووں کا انتظام ہے نا، اناجوں کا انتظام، غذاؤں کا انتظام، اشیاء خورد و نوش کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی نصیحت ہے اس کے اندر
کہ جو اللہ اس مردہ زمین کو جو ایک دم تپتی ہے، اپریل مئی میں کیا حال ہوتا ہے بھائی زمینوں کا ہمارے ہاں، ایک دم تپ جاتی ہے نا، کوئی پتا بھی نہیں دکھائی دیتا جو ہرا ہو. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، زمین کے اندر بارش پہنچتی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر زندگی آتی ہے. اور زندگی آتی ہے اس طرح کہ اس کے اندر جب کاشتکار بیج ڈالتا ہے، تخم ریزی کرتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور ان پودوں کو وجود میں لانے کے قابل بن جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر وہ کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، وہ باغات ہرے بھرے دکھائی دینے لگتے ہیں. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اس کی بہت ساری دلیلیں. اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی وجود، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کی دلیلیں بے انتہا ہیں. آپ دیکھیں گے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا کہا ہے نا، وَآیَةٌ لَهُمْ، ان کے لیے ایک دلیل ہے، یہ ہے ایک نشانی یہ ہے. آگے 2-3-4 آیتوں کے بعد اللہ فرماتا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور ان کے لیے یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی نشانی ہے. اللہ فرماتا ان کے لیے بہت ساری نشانیاں، یہ دیکھو یہ بھی نشانی ہے، یہ دیکھو یہ بھی نشانی ہے، یہ دیکھو یہ بھی نشانی. تو نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی وجود، اس کی عظمت، اس کی الوہیت کی نشانیاں کم نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں موجود ہیں. ابو العطاہیہ نامی ایک شاعر گزرا ہے، عربی شاعر. اس شاعر بہت سارے اشعار ہیں اس کے، اس کا دیوان ہے پورا. اس میں ایک شعر ہے عربی میں، وہ کیا کہتا ہے؟ فما عجبا کیف یعصى الالہ، فما عجبا کیف یعصى الالہ ام کیف یجحدہ الجاحد. اللہ اکبر، بڑی عظیم الشان بات کہہ رہا ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. وہ کیا کہتا ہے اس آیت پر؟ آیۃ لہم، آیۃ لہم، اس پر مجھے بات یاد آ گئی. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فما عجبا کیف یعصى الالہ. بڑی تعجب کی بات ہے، ہائے تعجب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیف یعصى الالہ، اللہ کی نافرمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ ام کیف یجحدہ الجاحد، اور نافرمانی تو جانے دو، لوگ انکار کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کوئی انکار کرنے والا انکار کیسے کر دیتا ہے؟ کیسے انکار کرتا ہے؟ اللہ ہے ہی نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود نہیں مانتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں مانتے وغیرہ. ام یجحدہ الجاحد، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی انکار کرنے والا انکار کر دیتا ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. تدل علی انہ واحد، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ بتلاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد. ہر چیز میں دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے. میرے بھائیوں، تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ بہت ساری دلیلیں. یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو دلیلیں پیش کر رہا ہے، ہم آپ اس دلیلوں کو پڑھتے ہیں. نمبر 1، اور اللہ فرماتا وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ اور تمام مشرکین و کفار کے لیے یہ دلیل ہے. وآیۃ لہم، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے. کیا؟ الارض المیتہ، الارض المیتہ، مردہ زندگی، مردہ زمین، مردہ زمین. مردہ زمین یعنی کیا مطلب؟ خشک زمین، بنجر زمین، سنگلاخ، صحرا. کیا ہے یہ زمین نشانی ہے ان کے لیے. کیسے نشانی؟ اللہ فرماتا احییناہا، ہم نے اس زمین کو، اس مردہ زمین کو زندہ کیا. واخرجنا منہا حبا، اور ہم نے اس مردہ زمین سے اناج نکالا. حبا، دانہ نکالا، یعنی اناج نکالا. فمنہ یأکلون، اور اس دانے سے یہ کھاتے ہیں. کون انکار کر سکتا ہے دنیا کا؟ کوئی ہے کوئی انسان جو دانہ اناج کھاتا نہ ہو؟ ہے کوئی؟ بھلا وہ کہاں سے اناج پاتا ہے؟ بھلا وہ کہاں سے دانہ پاتا ہے؟
میرے بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیلیں ہیں. ربوبیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ الوہیت ثابت کر رہا ہے کہ جو اللہ تمہیں اناج دیتا ہے، جو اللہ تمہارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے، جو اللہ بارش برسا کر کے زمین کو زندگی دیتا ہے اور اس سے پودے اگتے ہیں اور اس کے بعد اناج نکلتا ہے، فصلیں تیار ہوتی ہیں اور اناج تمہیں ملتا ہے، تم اسے کھاتے ہو مختلف انداز میں، ہے کہ نہیں؟ مختلف انداز میں تم انہیں کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو. بھلا بتائیے کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی بڑا سے بڑا ہو، چاہے کوئی لوور ہو چاہے سپر ہو، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بھائی بتائے کوئی کتنا بھی بڑا سے بڑا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نشانی ہے کہ نہیں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی؟ اللہ کی توحید کی نشانی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ مردہ زمین نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے. احییناہا، ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، ہم نے اس سے دانے نکالے اناج کے، فمنہ یاکلون، اور وہ اسی سے کیا کرتے ہیں؟ اسی اناج سے کھاتے ہیں. آگے وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اس زمین کے اندر جنات من نخیل، ہم نے کھجوروں کے باغات بنائے ہیں. کس کے باغات؟ کھجوروں کے باغات بنا دیے. آخر وہی زمین سنگلاخ، وہی بنجر، وہی خشک تپتی ہوئی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر آسمان سے بارش برسا کر اسے زندہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اس کے بعد پودے اگتے ہیں کہ نہیں اگتے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ باغات لہلہاتے ہیں کہ نہیں لہلہاتے؟ نت قسم قسم کے میوے اور پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ لمبی فہرست ہے، اللہ نے اس میں 2 میووں کا، 2 پھلوں کا ذکر کیا ہے خصوصیت کے ساتھ. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ 2 کا ذکر کیا؟ اور 2 کا ذکر کیا تو انہی 2 کا ذکر کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے کیا بھائی؟ وجعلنا فیہا جنات من نخیل، ہم نے اس زمین کے اندر باغات بنائے ہیں کھجوروں کے. کس کے؟ کھجوروں کے. واعناب، اور انگوروں کے. کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات بنائے ہیں. وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس زمین کے اندر کیا کر دیے ہیں؟ ہم نے اس سے چشمے جاری کر دیے ہیں. شفاف پانی نکلتا ہے اس زمین سے، جسے ہم کیا کرتے ہیں؟ جسے ہم بڑے شوق سے، بڑی لذت سے ہم نوش کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا کہا؟ 3 باتیں. ایک تو ہو گیا اناج، غلے، اناج جو ہم کھاتے پیتے ہیں. اس کے علاوہ میوے، میوہ جات، اور اس میں خاص طور پر 2 چیزوں کے باغات کا اللہ نے ذکر فرمایا، چشمے کا ذکر فرمایا. اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ. آگے ابھی آتے ہیں. اللہ نے یہاں 2 باتیں بیان فرمائی نا، کھجور کے اور انگور کے باغات. اور بھی بہت سارے باغات ہیں، اور بھی بہت سارے باغات ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن 2 ہی کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. کیسے اہمیت رکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ کھجور اور ایسے ہی انگور، یہ تو ایک تو بہت زیادہ چاہت اور شوق کی چیز ہے، لذت کی چیز ہے، آدمی بہت شوق سے اسے کھاتا ہے. دوسری چیز، یہ دونوں پھل ایسے ہیں، یہ دونوں میوے ایسے ہیں جنہیں ہم پکائے بغیر کھاتے ہیں. پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آدمی کو یوں مل جائے تو اسے پیٹ بھر کھا کے آدمی آسودہ ہو جائے. غذائیت بہت زیادہ ہے. دوسری چیز، ان دونوں کو تر بھی کھایا جا سکتا ہے، خشک بھی کھایا جا سکتا ہے. دیکھا آپ نے کتنی نقطے ہیں اس کے اندر. ایک بات تو یہ ہے کہ کھجور اور انگور 2 میوے ایسے ہیں جن کا اللہ نے خاص ذکر کیا ہے، اور اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کی چند خصوصیات ہیں. ایک تو غذائیت سے بھرپور اور چاہت والی، شوق والی چیزیں ہیں، انسان کے لیے بڑی مرغوب ہوتے ہیں یہ دونوں. اور اس کے بعد اسے پکانے کی ضرورت ہے. انسان ایسے ہی بلا پکائے کھا سکتا ہے، اور اس کے بعد بلا پکائے دونوں طرح کھا سکتا ہے. اسے کچا بھی کھا سکتا ہے اور اسے سکھانے کے بعد بھی کھا سکتا ہے. اس لیے یہ 2 بڑے عظیم میوے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کا یہاں پر ذکر کیا ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اللہ فرماتا ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، ہم نے کھجوروں کے اور ایسے ہی انگور کے باغات بنا دیے ہیں، چشمے جاری کر دیے ہیں تاکہ یہ اس کے میووں کو کھائیں، تاکہ میوے کیا کریں؟
کھائیں، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ لوگ اس کے میوے کھائیں۔ اللہ اکبر۔ اب زمین سے چشمے نکلتے ہیں، اسی سے یہ باغات سیراب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ انگور کے باغات سیراب ہو رہے ہیں، کھجور کے باغات سیراب ہو رہے ہیں۔ اور کھجوروں کے باغات کی بات آئی ہے، میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، کھجوروں کا جو درخت ہے نا، آپ جانتے ہیں کھجور کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن سے دی ہے، یا مومن کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نخلہ کھجور کے درخت سے دی ہے۔ اس میں اس کی ایمان کی پائیداری، ایمان کی پختگی اور صلابت، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے کہ کھجور ہم لوگ نہیں عادی ہیں، کھجوروں کے درختوں سے یا اس کے باغات سے ہم لوگ دور ہیں، لیکن کھجوروں کے باغ جو ہوتے ہیں نا، جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، اس کے جو درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں، اس کے جو ریشے ہوتے ہیں، وہ بہت دور تک پھیلے ہوتے ہیں، اس کی جڑیں بہت نیچے تک گئی ہوتی ہیں، اور اونچائی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تو کیا ہے، اس کی جڑیں بہت دور تک جاتی ہیں اور بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ ہمارے استاذ ڈاکٹر عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حافظہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک کھجور کا درخت جہاں لگایا جاتا ہے، اگر آپ زمین کھود کر کے دیکھنا چاہیں تو کم سے کم وہ درخت اپنے دائیں طرف 10 سے 12 فٹ 15 فٹ تک اپنی جڑوں کو پھیلاتا ہے، دوسری طرف تیسری طرف چاروں طرف پھیلاتا ہے۔ تو مومن کی جڑیں ایسے ہی مضبوط ہونی چاہیے، اس کے ایمان کے اندر تزلزل نہیں آنا چاہیے۔ ادھر سے ہوا چلی تو انسان کیا ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، الحاد کی طرف چلا جائے، ارتداد کی طرف چلا جائے، ایسے نہیں۔ مومن کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی، سمجھ رہے؟ بہرحال وہ حدیث ہے پوری لمبی، اس کا موقع نہیں ہے یہاں۔ تو خیر، خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ اس کے میوے کھائیں۔ تو اناج کھائیں اور اس کے میوے استعمال کریں۔ اللہ فرماتا وما عملتہ ایدیہم، وما عملتہ ایدیہم۔ اس ٹکڑے کا 2 معنی ہے، اس ٹکڑے کا 2 معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو ماں ہے نا، وہ ماں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، نفی کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور موصولہ معنی میں بھی ہوتا ہے، موصول کے معنی میں بھی اور نفی کے معنی میں بھی۔ نفی کے معنی میں کیا معنی بنے گا؟ وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہ سب جو پودے اگتے ہیں، بھلا بتاؤ اس کو اگانے میں، ٹھیک ہے، بیج پھینکتا ہوگا، ڈالتا ہوگا، لیکن اگانے والا کام کس نے کیا ہے؟ میوے پیدا کرنے والا کام کس نے کیا ہے؟ رنگ برنگے، شیریں، میٹھے، مرغوب، لذیذ، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ فرماتا وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ یہ پودے اللہ نے اگائے، یہ باغات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگائے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ما موصولہ ہے، وما عملتہ ایدیہم، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کیا، یعنی کیا مطلب؟ ان کے ہاتھوں نے جو کیا ہے، یعنی تم اپنے ہاتھوں سے بیج ڈالتے ہو، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ بیج ڈالنے کے بعد کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس زمین میں طاقت ڈال دیتا ہے، قوت ڈال دیتا ہے، اس بیج کو اللہ تعالیٰ پھاڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد اس سے ایک دم معصوم سی کوپل نکلتی ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے وہ تناور درخت بن جاتا ہے، پودا بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں ادا کریں گے؟ کیا انہیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی غالباً بات کی ہے، لیکن شاید یہاں بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ شکر کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شکر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شکر کا آغاز اس اعتراف سے ہوتا ہے کہ اس نعمت کو، اس انعام، اس نعمت کو اس نعمت کے دینے والے کی طرف منسوب کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اولاد ملی تو اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے کہ نہیں دینے والا؟ لیکن اب شکریہ ادا کیسے کرتے ہیں لوگ؟ بابا نے اولاد دے دی، یہ کیا ہے؟ دینے والا اللہ ہے، اور تم نسبت کس کی طرف کر رہے ہو؟ بزرگ کی طرف، قبر کی طرف، ولی کی طرف، فلاں کی طرف۔ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے میرے بھائی۔ تو سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوتی شکر کی میرے بھائی؟ اعتراف بالنعمہ للمنعم، انعام کرنے والے کی طرف نعمت کو منسوب کرنا، اعتراف کرنا کہ یہ نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں،
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، مزید دوں گا، خوب دوں گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا الیک اواہا منیبا، اللہ مجھے شکار بنا دے، بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ اللہ تو اپنے آپ کو یاد کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ آہ کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ اپنی طرف رجوع کرنے والا، پلٹنے والا بنا دے۔ بہرحال تو کیا کہا، افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، جس نے ان تمام ازواج کو پیدا کیا۔ ازواج کے معنی تو جوڑے کے ہوتے ہیں، یہاں معنی کیا ہے؟ انواع و اقسام کے میوے، انواع و اقسام کے میوے، اناج، غلہ جات، اور ایسے ہی اشیاء خرد و نوش، یہ کھانے کی غذائیں، یہ اناج، یہ غلہ جات، اور یہ پھل، یہ میوے، یہ ثمرات، یہ فواکہ، ان سب کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ازواج، یعنی اصناف من النعم، قسم قسم کی نعمتیں، قسم قسم کے میوے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ان تمام قسم قسم کے میووں کو پیدا کیا۔ مما تنبت الارض، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، جس کو کون اگاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، مما تنبت الارض، جسے زمین اگاتی ہے، زمین سے اگ کے باہر نکلتے ہیں۔ ومن انفسہم ومما لا يعلمون، ومن انفسہم، ومن انفسہم، اور ان کی اپنی ذات سے، ان کی اپنی ذات سے۔ لوگوں کی اپنی ذات میں کتنی نعمتیں ہیں، لوگوں کی اپنی ذات میں کتنی نعمتیں ہیں۔ ہم اپنی نعمتوں کا، اپنی ذات کی نعمتوں کا احساس کرتے ہیں کبھی؟ اللہ اکبر۔ خیر انشاءاللہ ہم لوگ کل مزید بات کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس چیز سے جسے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اسی آیت کریمہ کی مزید باتیں آپ کے سامنے کل ذکر کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے کلام کے آیات کی معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہم سبوں کو عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے ذریعے سے توحید الوہیت کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے بچنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔